وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، خاتم النبیین، حبیب کبریا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ 185 نمبر آیت کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، اور لوگوں کے لیے یہ ہدایت بن کے آیا، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ واضح دلیل ہے، حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جب اس کا نزول ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ خیر و برکت لے کے آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر صیام و قیام پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اجر عطا کرتے ہیں، اور اس مہینے کی ابتدا پر ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اب وہ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، قیام و صیام کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ڈٹ کر کرے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس میں آپ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بخشش کے سنہری موقع رکھے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ حاصل کر کے اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے منا کر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو کچھ شخص کے لیے سخت وعید ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خلاف عادت نے کام کیا کہ پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات دیکھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ کام آپ نے پہلے نہیں کیا لیکن آج کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان جبریل اتانی، میرے صحابہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، وہی لے کر آئے، انہوں نے کہا من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له
فدخل النار، کہ وہ شخص جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، فدخل النار، اور آگ میں داخل ہو گیا، فأبعدہ اللہ، تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قل، کہہ دیجئے آمین، فقلت آمین، تو آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے ومن ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما، کہ وہ شخص بھی تباہ ہو گیا کہ جس کی والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتا، فمات فدخل النار، اور نافرمانی کے اندر مر جاتا ہے اور اسی حالت میں آگ کے اندر داخل ہو گیا، فأبعدہ اللہ، تو میں نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا شخص ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، فمات فدخل النار، اور وہ اسی طرح مر جائے اور جہنم کے اندر داخل ہو جائے، فأبعد اللہ، تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جس کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ایک کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے کہ وہ شخص اس مہینے کو پا لیتا ہے، اللہ کی اس رحمت کو پا لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے غافل رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اللہ کی طرف واپس نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کا نہ دنیا کے اندر اس کا کوئی ایسا ذریعہ ہے اور بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ گھر کے اندر والدین سے اگر ناراض ہو جائیں، بچہ والدین کی رحمت سے دور ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو پھر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آ جاتی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی رحمت سے دوری کا مطلب ہر چیز کی تباہ و بربادی ہے۔ اور پھر دیگر احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک سے محروم رہنے والا شخص، اس کی محرومی کتنی زیادہ ہے۔ اس کی محرومی کا دوسری احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ شقی ابن ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر له، کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ آیا، ولم یغفر له، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ پھر تیسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فضل الصلاح کے اندر بیان کرتے ہیں کہ راغم انف امرئ ادرک رمضان، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر له، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اور چوتھا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ دوری ہے اس شخص کے لیے، یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی کے اندر ماہ مقدس کا مہینہ آیا، یہ رمضان کا مہینہ آیا، فلم یغفر له، تو وہ اپنے گناہوں کی
کی معافی نہ مانگ سکتا۔ اور پانچواں فرمان صحیح ترغیب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من ادرک شہر رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، فماتا، اور وہ اسی طرح فوت ہو گیا، فلم یغفر لہ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا، ابعدہ اللہ، تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، یعنی اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بے شمار احادیث، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخص نے اس ماہ مقدس کی قدر کی، اس کے اندر قرآن کی تلاوت، قیام سیام کو، ذکر و اذکار کو، صدقہ خیرات کو اس نے باقاعدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان اعمال کو بجا لاتا رہا، تو وہ شخص خوش قسمت ہے، اس کا نصیب اچھا ہے۔ لیکن یہاں المیہ اس بات کا ہے کہ ماہ مقدس یعنی یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے، ہم اس کی خیر و برکت سے محروم ہیں، ہم گناہوں سے مغفرت کے لیے ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ جو ہم نے 11 ماہ اپنی زندگی میں شب و روز میں جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، چلو اس مہینے کے اندر ہی پلٹ آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایک موحد انسان جو کلمہ گو ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تو پھر اس کو کون سی ایسی بات مانے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو، اپنی کرتوتوں کو اور اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں اور خطاؤں کو صرف اللہ کے سامنے پیش کر دے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یہ گناہ ہو گئے، مجھ سے یہ کوتاہیاں ہو گئی، میں معافی کا طلبگار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس انسان کو معاف کرنا۔ سورہ نساء 41 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو معاف کر دیں گے جو اللہ سے معافی مانگے گا، معافی کا طلبگار ہوگا، لیکن ایسے انسان کی معافی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹل بات کر دی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس بندے کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اپنا ان گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پائے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے جب انسان اپنے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو معاف کر۔ اور ایک مسلمان کا درست عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں بخشش کے مواقع بے شمار ہیں، ایسے وہ مراحل جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو، کہ ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے۔
بلکہ قبول کریں گے جو انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور پھر کبیرہ گناہوں سے باز رہتا ہے، دور رہتا ہے، اور صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کے ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الصلاۃ خمس والجمعۃ الی الجمعہ، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پھر ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ، اور ایک رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اگلے کے روزے رکھتا ہے، تو اس کا جو درمیانی وقفہ ہے یہ اس کے لیے، یعنی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مکفرات یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی اگر اس سے گناہ ہو گئے اگلی پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھا، ایک ہفتے کے اندر جو انسان سے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ پڑھنے سے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک رمضان کے روزے رکھے، اس کا حق ادا کر دیا، تو پھر سارا سال انسان ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب پھر رمضان آیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور نادم ہوا تو اللہ تعالیٰ سارے سال کے گناہ اس رمضان کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ تم پاؤ تو اس مہینے میں تم نے کیا کرنا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، تمہاری نیت ثواب کی ہو اور اللہ سے معافی کی ہو اور تم اس نیت کے ساتھ روزے رکھو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈال ہے۔ ڈال کس چیز سے ہے؟ آگ سے، جہنم کے عذاب سے، کہ جو شخص روزہ رکھے گا، اس کے نظریات کو پورا کرے گا اور اس کے جو تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کو پورا کرے گا، اور یہی روزہ کل قیامت کے دن اس کے لیے ڈھال بن جائے گا جہنم کی آگ سے، جہنم کی عذاب سے۔ جس طرح ایک مومن اپنے دفاع کے لیے کوئی ڈھال استعمال کرتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کسی چیز کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی آیت کی تشریح کے اندر کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا پھر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میرا محترم سامعین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت رکھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینے کے اندر ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات رکھ دی ہے، شب قدر کی رات، جب انسان اس کو پا لیتا ہے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص اس رات کو پائے اور پھر اس میں ایمان کی حالت کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کا قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، بے شمار حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی صدا کو سنتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواقع خاص کر دیے ہیں کہ جن کے اندر بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی عتیقہ کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے والا مومن جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ وقت ہیں کہ جن کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس مہینے کی عظمت کو جاننا ہے، اس کی برکت کو جاننا ہے، بے خبر نہیں رہنا کہ جس طرح 11 مہینے ہماری غفلت اور سستی کے اندر گزر جاتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ترتیب کے اندر جس طرح ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی کوئی عزت ہمارے دل کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم بے خبر ہیں اپنے ایام میں، اپنی زندگی کے اندر۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا۔ تو ہم اپنی دنیا کے اندر بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پیکج ملتا ہے کہ جس کے اندر ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو انسان بھاگ کر جاتا ہے کہ مجھ سے پہلے کہیں اور بندہ حاصل نہ کر لے، یہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بھی پیکج لگائے ہیں، تو اس چیز کو غنیمت جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے بیان کیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کس وقت مانگتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، جب ایک شخص اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے اس کے درمیان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اقرب ما یکون العبد من ربہ، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ فرمایا وَهُوَ ساجد، جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، اس حالت کے اندر اللہ کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرو۔ جب تم کثرت کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، تمہاری سنی جائے گی، کیونکہ یہ وہ حالت ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ سے مانگوں، اللہ کے سامنے اللہ سے بخشش کا سوال کروں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر میری دعا کو سن لے اور رد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، تم نے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے تو رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت اللہ سے سوال کیا۔ اللہ اس وقت آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی سوالی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، مجھ سے بخشش کا طلبگار، تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور دوسرا وقت کہ تم فرض نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا کرو، تم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ ماہ مقدس ماہ رمضان کا مہینہ، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم سے گزر جائے، اور یہ ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ ہر کسی کو یہ مہینہ اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں۔
اب اگلا رمضان کون دیکھے گا یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه